بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، انسان ہے دوستی دشمنی کے جذبات سے متاثر ہوتا ہے اور اکثر بیشتر حالات ایسے رہتے ہیں، کسی کے ساتھ محبت اور دشمنی رکھتا ہے، محبت بھی رکھتا ہے اور کسی کے ساتھ دشمنی، یعنی علیحدہ علیحدہ جذبات مختلف لوگوں کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے محبت، دوستی، دشمنی اور نفرت کے کچھ اصول و ضابطے بھی متعین فرمائے ہیں۔ فرمایا البغض فی اللہ، الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت ہونی چاہیے اگر کسی سے محبت ہے، اور اگر کسی سے نفرت کرتے ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کی یعنی ذاتیات کی بنیاد پر آپ اس کو باہمی محبت و نفرت کے جذبات کو، ان کو آپ بڑھا نہیں سکتے، آگے نہیں بڑھا سکتے، اس کو آپ ایک حد تک متعین کر سکتے ہیں۔ اس کی دوستی اور دشمنی کی بھی حدود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائی ہیں۔ ایسے لوگ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جو ان حدود کا خیال نہیں رکھتے۔ ایک حد ہے، شریعت مطہرہ نے تو یعنی متعین فرمایا ہے، درگزر کو ترغیب دی ہے ہمیں، درگزر کی، معاف کرنے کی، لیکن آخری وقت تک دیکھنا چاہیے کہ یہ کہاں تک جاتا ہے۔ اگر انتہا تک کوئی آدمی پہنچ گیا ہے، دشمنی میں بڑھتا جا رہا ہے اور ہر وقت درپے ایذار ہے، تکلیف پہنچانے میں لگا ہوا ہے اور کسی چیز کا پاس و لحاظ اور احساس نہیں کر رہا، تو آخر میں جا کر اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ بار بار وہ آپ کو تکلیف دینے میں مصروف ہے، پھر بھی دیکھنا چاہیے۔ ایک آدمی ہے دیندار ہے، مسلمان ہے، اور ایک وہ آدمی ہے دین بیزار ہے یا کافر ہے، یعنی ہے تو مسلمان لیکن دین بیزار ہے، نہ اس کو نماز کا پتہ ہے، نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ احکامات الہیہ کا پتہ ہے۔ وہ جب بھی دشمنی کرتا ہے حدود سے تجاوز کرتا ہے، حد سے بڑھ جاتا ہے، شریعت کا احترام نہیں کرتا، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، صلہ رحمی کا اس کو احساس نہیں ہے کہ کوئی میرا رشتہ دار ہے، کوئی اپنے ہیں، ان کے ساتھ محبت بانٹوں، وہ ہر وقت دشمنی کے جذبات میں تولا ہوا ہے، تو اس کا بھی علاج ہے۔ ایسا نہیں کہ شریعت اسلام نے اس کا علاج نہیں دیا، اس کا علاج ہے، پھر اچھے طریقے سے اس کا علاج ہو جائے گا۔ کوشش پہلے کی جائے کہ کسی طریقے سے اس کی اصلاح ہو جائے، یہ دشمنی سے باز آ جائے، نفرت سے باز آ جائے۔ لیکن فسادی ہے، ہر وقت فساد ہی فساد برپا کرتا ہے۔ جب بھی کسی رشتہ دار کے ساتھ بیٹھے گا دوسرے کے ساتھ لڑا دے گا، جب بھی اس سے یعنی خیر کی توقع نہیں ہے، جب بھی وہ آیا کوئی نہ کوئی نقصان کرتا ہے، تو پھر اس سے دور رہنے کا اہتمام کیجئے اور دعاؤں کا اہتمام کیجئے، اپنی حفاظت کیجئے، اس سے بچیں، اس کی دشمنی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ٹیڑھا ہے، سیدھے ہونے کا نام نہیں لے رہا، تو اس کے لیے معمولات ہیں چند، ایک مختصر سے میں آپ کو بتلاتا ہوں، وہ آپ کر لیں، انشاءاللہ العزیز فائدہ، اس کا نفع آپ کو بہت جلد حاصل ہوگا، آپ کو چند دنوں میں اس کا رزلٹ ملے گا، آپ وہ عمل کریں۔ پہلا تو یہ ہے کہ جو کچی اینٹ ہوتی ہے اس کے ٹکڑے لے لیں، اس کے ٹکڑے لے کر ان کو سامنے رکھ دیں اور 7 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھیں۔ سورۃ یاسین پڑھ کر اس کو کپڑے میں، سفید کپڑے میں ڈال کے لپیٹ کے بہتے پانی میں ڈال دیں۔ جیسے جیسے وہ گھلتا جائے گا، اس اینٹ کے یعنی مٹی گھلتی چلی جائے گی، ویسے ویسے دشمن بھی گھلتا چلا جائے گا، طبیعت فٹ ہو جائے گی اس کی، یا تو دشمنی سے باز آ جائے گا یا اس کے ساتھ وہ حشر ہونا ہے، وہ چین سے نہیں بیٹھ سکے گا، مسلسل تکلیفوں میں، دکھوں میں، اپنی میں پڑ جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور عمل ہے، آپ جس چوراہے سے آپ کا دشمن گزرتا ہے، لیکن میں بار بار بات کر رہا ہوں، وہ یعنی ایسا دشمن ہے جو دین بیزار ہے،
اسلام کا کوئی پاس و لحاظ نہیں کرتا، دشمنی میں حد سے بڑھ جاتا ہے، اس کو کچھ معلوم نہیں کہ حضور کی رہنمائی اس معاملے میں کیا ہے۔ تو آپ اس کے آنے جانے کا جو چوراہا ہے، اس چوراہے سے تھوڑی سی مٹی اٹھا لیں اور مٹی اٹھا کے رات کو بیٹھ کر اس مٹی کے اوپر دم کریں، یا قاہر ذا البطش الشدید انت الذی لا یطاق انتقامہ، یا قاہر ذو البطش الشدید انت الذی لا یطاق انتقامہ۔ یہ 7 مرتبہ 17 مرتبہ اس کو پڑھیں، یعنی ڈوز میں خود بڑھا رہا ہوں کہ اس کی تاثیر اور بڑھ جاتی ہے۔ تو 17 مرتبہ مٹی کے اوپر پڑھ کر رات کو جائیں، اس کے گھر کے اوپر گرد اڑا دیں، اس کے گھر کے اوپر جہاں سے وہ گھر پڑتا ہے دیوار کے سامنے سے گرد اڑا دیں۔ اب اس کا یوں ہونا ہے کہ اس کی خود کی گرد و غبار ہو جانی ہے، وہ حال ہونا ہے اس کا کہ ان کو آپس میں اللہ تعالیٰ خلفشار میں مبتلا کر دیں گے، وہ اپنی میں پڑ جائیں گے۔ جو دشمن منظم ہو کر آپ پر حملہ کر رہے تھے، ان کی آپس میں ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی، وہ خود لڑتے مرتے رہیں گے، آپ کا ہوش ہی نہیں رہے گا ان کو۔ یہ کر لیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ ان کی دشمنی سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن اگر اسی عمل کو ناجائز استعمال کیا، آپ نے ایسے آدمی کے ساتھ یہ عمل کر لیا جو حقدار نہیں تھا، تو پھر اس کا انجام یہ روحانی عمل ہے، یہ قرآن کا عمل ہے، پھر آپ برے انجام سے محفوظ نہیں رہ سکتے، آپ کا بہت نقصان ہو جائے گا۔ اسی لیے میں آخری حد تک کہہ رہا ہوں، آخری حد تک سمجھانے کی بجھانے کی کوشش کریں۔ اگر نہیں سمجھ آ رہی تو آخری عمل یہی ہے، اور کوشش کیجئے درگزر سے معافی سے کام لیجئے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو چمکتی تلواریں لے کر حضور کے مقابلے میں آئے تھے اور 100 قبائل کے بندوں کو اکٹھا کیا تھا کہ آؤ حضور پر حملہ کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الیوم مرحم کا نعرہ لگا کر سب کو معاف کر دیا تھا کہ میں نے سب کو معاف کر دیا ہے، جو میرے دشمن کے گھر میں بھی داخل ہو جائے اس کو بھی امان مل جائے گی۔ تو ایسے سینے ہونے چاہیے جو عفو و درگزر اور ترک انتقام سے کام لیں، انتقام نہ لیں، محبت پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔